اب کل اگر وہاں وکلا پہنچ گئے ان لارج نمبر ٹو ڈیفینڈ دی چیف جسٹس، اس کی طبیعت، اس چیف جسٹس کی طبیعت ہی ایسی ہے. عمر بندیال جس نے رات 12 بجے عدالت لگا لی تھی، یہ وہی عمر عطا بندیال ہے. اس وقت تو یہ بہت تعریفیں کرتے تھے، بہت تعریفیں کرتے تھے. یہ بڑا کڑا امتحان ہے رانا ثناء اللہ کا، اور میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کے علم میں ہوگا کہ اسلام آباد میں 144 کا نفاذ ہے، 144 کا. اب اگر 144 کا نفاذ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں مطلب ہے وہ جس طرح 25 مئی کو پچھلے سال ہوا تھا، اس طرح کا 24 مئی کو آج وہی سلوک ان کے ساتھ ہوگا. میں تو سوچتا ہوں کہ وہی ہوگا، اور میں تو ادھر قریب نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس اب وہ زمانے نہیں ہیں کہ ہم آگ اور خون میں اور دھوئیں میں چھلانگ لگا کے گھس جایا کرتے تھے. پر اب 144 لگی ہوئی ہے، 144 لگی ہوئی ہے، اور پیچھے رانا ثناء اللہ بیٹھا ہوا ہے اس 144 کو انفورس کرنے کے لیے. تو اس سے تو حشر ہو جائے گا. ظاہر ہے نہیں کریں گے انفورس، اور پی ڈی ایم کا جی ظاہر ہے انفورس تو نہیں کریں گے. نہیں انفورس کریں گے، کیسے نہیں کریں گے؟ تو اعتزاز صاحب کیسے اتنا جانبدار تو نہیں ہو سکتا. نہیں، مجھے تو بڑی، میں آئی بی ویری شاکڈ اگر انفورس کریں گے. دیکھیں نا، پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، اس میں سے نکل کے انہوں نے کہا، شاہد خاقان عباسی صاحب ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے تو نہیں کہا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہ جی نہیں یہ ہوگا تو ہم تو نہیں اس کا حصہ ہوں گے. دیکھیں نا، یہ تو اور اتحاد ہے، گورنمنٹ ہے، سب مل کے ہیں ورسز عمران خان. تو آپ فرما رہے ہیں جو بات صحیح ٹیکنیکلی، لیکن میرے خیال پولیٹیکلی آپ شاید بہتر مجھ سے جانتے ہیں کہ یہ رانا صاحب ول فائنڈ اے وے آؤٹ. پولیٹیکلی تو میرا نہیں خیال مولانا صاحب کو یہ کال دینی چاہیے تھی پولیٹیکلی اگر دیکھیں تو، کیونکہ ان کو یہ جانتے ہوئے کہ کچھ عناصر کو وہاں قریب بھی نہیں آنے دیا جاتا، اور بڑی ان پہ بروٹیلٹی کا، اور کنٹینر سارے اسلام آباد کے ارد گرد ڈال دیے جاتے ہیں، ریڈ زون کے قریب نہیں آنے دیا جاتا. اب سپریم کورٹ تو ریڈ زون میں ہے. دوسری بات میں یہ عرض کر دوں، having known the Chief Justice Umar Ata Bandial for a long time, and we having worked together, he is now the Chief Justice, پر میرے سے 14-15 سال چھوٹے ہیں. وہ اس کی طبیعت، اس چیف جسٹس کی طبیعت ہی ایسی ہے. میں مہینے بعد اگر ان کی عدالت کے پاس سے گزر جاؤں گا سامنے سے، یا مطلب ان کی عدالت میں سے بیٹھ کے آ جاؤں گا، تو وہ مجھے ضرور پوچھ لیں گے، جوئی صاحب گڈ ٹو سی یو، کیسے ہیں آپ، کہ دیکھا نہیں آپ کو بڑا عرصہ ہو گیا. وہ مطلب ہے آئی ایم شیور انہوں نے پولیٹیکل لیڈرز باقیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کی گفتگو کی ہوگی جب بھی ان کے سامنے پیش ہوتے رہے. ہی از اے ویری پولائٹ جینٹل مین. He is not like rough like some of the chief justices. وہ کہتے ہیں کہ ملزم کی حیثیت سے گئے تھے عمران خان، تو ان کو کیوں انہوں نے اتنی پیار محبت سے پیش آئے؟ نہیں، میں آپ کو یہ عرض کروں نا، عمر بندیال بڑا فیئر مائنڈڈ آدمی ہے. آپ دیکھیں، اٹ از عمر بندیال جس نے رات 12 بجے عدالت لگا لی تھی، کیونکہ نو کانفیڈنس موشن کو ڈسرپٹ کر دیا تھا جو عمران خان کے خلاف ہو رہا تھا اور پی ڈی ایم کے حق میں ہو رہا تھا. یہ وہی عمر عطا بندیال ہے. اس وقت تو یہ بہت تعریفیں کرتے تھے. اب اس نے کوئی اتنا ظلم کیا کر دیا اگر عمران خان کو اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ کیسے ہیں، گڈ ٹو سی یو. وہ اس کے ایک سپورٹس فین بھی ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو اس کا جواز، اس کے اس بات کو کرٹیسائز کرنے کا اتنا جواز نہیں ہے کہ اس نے کیوں سول. He is a civil person, he will talk with civility. جی I know that. جی بالکل، یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. بس پرائم دیکھیں نا، اب جو یہ بھی تنقید ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کو یعنی فکس کروایا، 11 بجے کہا، یہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے تھا. اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو بہت نارملی سوچ سمجھ کے سلجھی بھی بات کرتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے، لیکن انہوں نے اس دن فرمایا کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے. تو یہ کوئی یعنی دیز آر ناٹ ورڈز لائٹلی اٹرڈ اینڈ سرٹنلی ناٹ ویری لائٹ ورڈز. تو یہ تو بڑا ایک
سخت موقف ہے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے؟ نہیں، اور بھی بڑے سخت موقف لیے ہیں انہوں نے، بڑے سخت لیے ہیں. اب کل اگر وہاں وکلاء پہنچ گئے ان لارج نمبر ٹو ڈیفینڈ دی چیف جسٹس، جی یہ بالکل یہ ممکنات میں سے ہے. یو کانٹ اسٹاپ ون لاٹ اینڈ ناٹ اسٹاپ دی ادر. آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں، اور تصادم کی نہیں روک سکیں گے آپ. جی ٹھیک ٹھاک سچویشن بنے گی، لیکن بھارت جی آپ کو پھر اس پہ بھی تکلیف دیں گے. اعتزاز احسن صاحب، جو کور کمانڈر کے گھر پہ جو دعویٰ بولا گیا، جو اٹیک ہوا، اور اس پہ جو انکوائری کی بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ جی انکوائری تو ضرور ہونی چاہیے، اور اچھا کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انکوائری ہوگی. صرف تفتیش انویسٹیگیشن نہیں، انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری ہائی پاورڈ ہونی چاہیے. اور اس میں سب 2-3 بڑے نمایاں باتیں ہیں جس کو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ تقریباً جی پی او چوک سے یہ چلے ہیں، اور یہ کوئی 4 میل کا رستہ ہے، 4 یا 5 میل کا رستہ ہے ٹو دی کور کمانڈرز ہاؤس. بیچ میں ایک بڑا سخت، بہت ہی سخت گیر فوج کا اپنا ناکہ آتا ہے، ایک بیریئر آتا ہے جہاں وہ ہر ایک کوئی تلاشی لیتے ہیں پیدل کی، اور ہر کار جو گزرتی ہے نکلتی ہے اس کی بھی لیتے ہیں. وہ بیریئر بھی کوئی نہیں وہاں، اور یہ سارا رستہ یہ جاتے رہیں، چلتے رہیں. کوئی پولیس نے کہیں مداومت نہیں کی، کہیں نہیں روکا. میں نے 20 اسی سٹرپ پہ 20 جلسوں کی قیادت بھی کی ہوگی، شامل بھی ہوا ہوں گا. یہ جو سٹرپ ہے یہ بڑی اہم ہے. اس میں ہم چیرنگ کراس پہ آ کے رک جاتے رہے. چیرنگ کراس پہ پروونشل اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا وہ بلڈنگ ہے، وہاں اس کے سامنے ہم رک جاتے ہیں، اور وہیں ہم آخری جلسہ کر کے اور ڈسپرس ہو جاتے ہیں، یا وہاں سے گرفتار ہو جاتے ہیں. آگے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں جانے کا. گورنر ہاؤس کے گیٹ تک بھی وہ کبھی لوگ پہنچے ہیں جنہوں نے کسی کی لاش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ لیکن وہاں ادھر سے ہم آگے نہیں گئے. اب یہ میری ٹریننگ ہے کوئی کم از کم 40 سال کی اس ٹرپ پہ، جی گورنمنٹ کالج کے زمانے سے، اور یا 50 سال کی، اور ہمیں آگے کوئی نظر نہیں آتا ایسا مائل سٹون جس پہ ہم نے پہنچ کے اور اپنے آپ کو دکھانا ہے. اب انہوں نے یہ بالکل فری رن دیا. ایک تو فری رن ٹو دی کور کمانڈرز ہاؤس، پھر فری رن ٹو رائٹ ان دی کور کمانڈرز ہاؤس. اب میں کل تک یہ سمجھتا تھا کہ دا فیملی آف کور کمانڈر اور فیملی اور کور کمانڈر ہمسیلف وہ اپنے آپ کو وہاں سے نکال کے پہلے نکل کے چلے گئے تھے، اور انہوں نے کور کمانڈرز ہاؤس بس حوالے کر دیا ہوا تھا اپنے ذہنوں میں ٹو دی یہ رائٹرز. اب وہاں سے چلو آپ 4 میل آپ آؤ، کوئی ایک پولیس کا سپاہی بھی نہ ہو، ڈرون کیمراز کا دور ہے، سیل فونز کا دور ہے. آپ آئی جی صاحب، ایک تو کلیدی شخص ہے آئی جی پنجاب، اس کو پوچھنا چاہیے ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی اتنی زیادہ کیسے ہوئی آپ سے؟ آپ کو 3 گھنٹے پتہ ہی نہیں لگا. پھر جب وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے کور کمانڈر کے گھر پہ، وہاں بھی نہیں پہنچے، نہ ایم پی پہنچی، ملٹری پولیس، نہ پولیس ہماری. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. چھاونی کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک بندے کی تلاشی لی جاتی ہے. اب یہ وہ ٹوٹل فری رن، پھر فری رن ان دی ٹوٹل فری رن ان دا کور کمانڈرز ہاؤس. میرا خیال بالکل یہ تھا کہ کور کمانڈر کی فیملی تو وہاں نہیں ہو سکتی، بچے تو نہیں ہوں گے جن کو خطرہ ہو سکتا ہے، نہ کور کمانڈر صاحب ہوں گے، پر کور کمانڈر بھی وہاں ہیں اور ان کی فیملی بھی وہاں ہے، اور آپ نے فری فار آل دے دیا ہے ٹو دی رائٹرز کہ یہ آپ جو مرضی کریں. اب دوسری بات یہ ہے، کس نے وہاں نعرہ لگایا جہاں بھی یہ کراؤڈ تھا کہ چلو کور کمانڈر کی طرف چلو؟